الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مستقبل کا معنی اور اس کے بنانے کا طریقہ۔ آج جو بحث ہے ہماری وہ اس میں ہے کہ فعل مستقبل کے بنانے کا طریقہ اور اس کے معنی کے بارے میں ہے۔ تو عرض خدمت ہے کہ جو فعل مستقبل ہے اسے فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ فعل مستقبل کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ حروف آتین الف ت ی نون، حروف آتین کہیں، انیتا کہیں یا نعتی، مرضی ہے آپ کی، جو بھی کہیں۔ حروف آتین یعنی الف ت ی نون، الف آتین، حمزہ تا یا نون، آتین، یہ ماضی کے شروع میں لگا دیتے ہیں اور آخر کو کیا دے دیتے ہیں جناب، اس ماضی کے آخر کو ضمہ دے دیتے ہیں اور فاعل فعل کو ساکن کر دیتے ہیں۔ جیسے مثلا فرض کریں یضربو ہے، یضربو کو کس سے بنائیں گے جی؟ ضربا سے بنائیں گے، ضربا سے یضربو بنا ہے۔ کیسے بنا جی؟ یا جو علامت مضارع ہے یا حروف آتین میں سے جو یا آتی ہے وہ اس کے شروع میں ہم نے لگا دی، مضارع کے شروع میں فاعل فعل کو ساکن کر دیا، آخر کو ضمہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ یضربو، ضربا سے کیا بنا گا جان؟ یضربو، ٹھیک ہے۔ فقط یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کہیں فاعل فعل کو ساکن کیا ہے، را ادھر تو مطلب ہے زا، را کے اوپر فتح تھا، ادھر کسرہ آ گیا ہے، کیونکہ عین الفعل کی جو حرکت ہے وہ سماعی ہے، جیسے آئی ہوگی وہ تو ہم اس طرح ہی دیں گے۔ مضارع میں جو عین کلمہ ہے وہ کسرہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا جی؟ فعل مستقبل کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، فعل ماضی سے۔ کیسے جی؟ حروف آتین میں سے کوئی ایک حرف ماضی کے شروع میں لگا دیتے ہیں اور آخر کو ضمہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حروف ہیں، حروف جن کو ہم آتین کہہ رہے ہیں، حروف آتین، ان کو ایک اور نام بھی ہے، ان کو زوائد اربع، حروف زوائد اربع بھی ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز کے زیادہ نام بھی تو ہو سکتے ہیں نا، حروف آتین انہی کو کہتے ہیں، حروف زوائد اربع بھی انہی کا نام ہے، نعتی، انیتا انہی کو کہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ حمزہ، تا، یا، نون ہے، یہ جناب علی لگاتے ہیں ماضی کے شروع میں اور آخر کو ضمہ دے دیتے ہیں۔ سوال جی، یہ جو حروف آتین ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر خود کیا حرکت آئے گی؟ یہ حروف جو ہیں ان کے اوپر کون سی حرکت دیں گے جی؟ تو یہ خود جو ہے نا، خود حروف آتین جو ہیں یہ مفتوح ہوتے ہیں سوائے چار بابوں کے میرے عزیز بھائیوں، چار باب: باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، باب فعللہ۔ وہاں جو مضارع آتا ہے اور یہ حروف آتین آ رہے ہوتے ہیں، وہاں ان چار بابوں میں نا مضموم ہوتے ہیں۔ جیسے باب افعال میں اکرما یکرمو، یا کو کیا دیا ہے وہاں؟ ضمہ دیا ہے، اکرما یکرمو۔ باب تفعیل میں جائیں تو دیکھیں گے صرفا یصرفو، یو، یا ہے نا، یا کو کیا دیا ہے؟ ضمہ، یصرفو۔
باب مفعلہ جی ضاربا یضاربو، ضاربا یضاربو، جو یا تھی اس کو کیا آ گیا جناب؟ ضم آ گیا ہے۔ باب فعلہ لا لیں تو دہرجا یدہرجو، خلاصہ ان چار بابوں میں یہ حروف جو ہیں یہ مضموم ہوتے ہیں، باقی جگہوں کے اوپر کیا ہوتے ہیں آگا جان؟ مفتوح ہوتے ہیں۔ خود ان کے اوپر یہ حرکت آ گئی جی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جناب کہ جی ان کا معنی کیا ہے۔ فعل مستقبل کا کیا معنی ہے؟ فعل مستقبل کا جو معنی ہے حال اور استقبال کے لیے آتا ہے۔ فعل مستقبل حال اور استقبال کے معنی میں آتا ہے۔ مثلا اگر میں کہوں نا انصرو تو اس کا معنی یہ ہے میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا۔ انصرو حال اور استقبال کے لیے آتا ہے۔ جو فعل مستقبل ہے کس معنی میں آتا ہے؟ حال اور استقبال کے معنی میں آتا ہے۔ انصرو مثال دی، اس کا معنی ہوگا میں مدد کرتا ہوں حال یا مدد کروں گا۔ پھر یہ ہے میرے عزیزوں کہ اگر ایک لفظ مشترک ہو دو یا دو سے زیادہ معنوں میں، تو جب ایک خاص معنی مراد لینا ہو تو قرینہ لانا پڑتا ہے، پھر نہ اس قرینے سے اور علامت سے وہ جو ہے نا ایک معنی کے لیے مشخص ہو جاتا ہے، دوسرے سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ فعل مستقبل حال اور استقبال کے لیے آتا ہے، یہاں ایک علامت لگا دیں جو حال کے لیے خاص ہو جائے، ایک علامت لگائیں جو استقبال کے لیے خاص ہو جائے، ٹھیک ہے۔ علامت کیا ہے؟ اگر فعل مضارع کو خاص کرنا ہو حال کے لیے تو اسی فعل مضارع کے اوپر نا لام مفتوحہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کے اوپر لام مفتوحہ لگا دیں تو وہ فعل مضارع حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، استقبال کا معنی پھر اس میں نہیں آتا ہے۔ مثلا یہ جو ہے ینصرو، اس کے پیچھے آپ ایک لام مفتوحہ داخل کریں تو بن جائے گا لا ینصرو، معنی کیا ہوگا؟ وہ مدد کرتا ہے، صرف حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا، لا ینصرو۔ یا لا اگر اس انصرو کے صیغے پہ لگائیں لا انصرو تو معنی کیا ہے؟ میں مدد کرتا ہوں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو فعل مستقبل حال اور استقبال کے معنی کے لیے آ رہا ہے، اگر اس کے اوپر لام مفتوحہ داخل کر دی جائے تو وہ فعل حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اور اگر سین یا سوفا فعل مضارع پر داخل کر دیں تو پھر وہ استقبال آئندہ آنے والے زمانے کے لیے جو ہے خاص ہو جاتا ہے، استقبال سے پھر وہ نکل جاتا ہے۔ سین یا سوفا مضارع پر لگا دیں تو آنے والے زمانے یعنی استقبال کے لیے پھر وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ جو ینصرو کی مثال دے رہے، سین لگائیں سینصرو، وہ ان قریب مدد کرے گا، کرتا ہے جو معنی کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے۔ سوفا ینصرو، وہ مدد کرے گا، ٹھیک ہے، زمانہ مستقبل میں تھوڑا سا دور، کیونکہ سین اور سوفا میں دونوں استقبال کے لیے آتے ہیں۔ سین اور سوفا جب مضارع پر آتے ہیں تو دونوں کس کے معنی میں کر دیتے ہیں؟ مضارع کو استقبال کے معنی میں کر دیتے ہیں، مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، سین اور سوفا میں سین مستقبل قریب کے لیے آتی ہے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے جو ہے آتا ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ اب یہاں جو ہے ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک آپ بریکٹ کھول دیں پھر بریکٹ بند کروا دوں گا، ایک کچھ اضافی مطلب ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھے کتاب کا مطلب جو یہاں آ رہا تھا۔ اب آگے نہ، کیونکہ مثلا ابھی ہم فعل مستقبل حال اور استقبال کے لیے ہے، حال کے لیے اس خاص کرنا ہو تو لام مفتوحہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استقبال کے لیے لانا ہو، استقبال کے لیے کرنا ہو تو اس کے اوپر سین یا سوفا داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک آپ بریکٹ کھولیں کہ صرف استقبال کے لیے سین یا سوفا علامت نہیں ہے،
سین یا صوفہ بھی علامت ہے استقبال کے لیے، ٹھیک ہے، اور بھی علامتیں ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہی سین اور صوفہ مضارع کے اوپر بریکٹ کھولی ہوئی ہے نا، سین اور صوفہ مضارع کے اوپر داخل ہو جائے تو اس کو استقبال کے معنی میں لے جاتا ہے۔ جیسے مثلا ایک مثال دیتا ہوں، سَيَعْلَمُ الْكُفَّارَ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، سورہ رعد آیت نمبر 42 ہے، ٹھیک ہے، سین لگا ہوا ہے، استقبال کے لیے چلا گیا ہے۔ یا اگلا مثلا سوف تعلمون، سوف تعلمون، مضارع پہ سوف آیا ہے، معنی استقبال کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، سورہ تکاثر آیت نمبر 3 ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح جو ہے مثلا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ سین اور صوفہ کے علاوہ کوئی حروف ہیں جو فعل مضارع کو استقبال کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ جی حروف ناصبہ ان، لن، کے، اذن جو ہیں، اگر یہ بھی ہم مضارع پر داخل کر دیں تو اس کو استقبال کے معنی میں جو ہے لے جاتے ہیں۔ کون جی؟ ان، لن، کے، اذن، سین صوفہ کے علاوہ۔ جیسے جی قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، سورہ احزاب آیت نمبر 16 کی یہ آیت پڑھی ہے آپ کے لیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، یہ جناب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ایک تو حروف ناصبہ ان، لن، کے داخل ہو جائیں، کے، اذن، اور ایک حروف جازمہ میں سے لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، یہ بھی اگر مضارع پر آ جائیں، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، جو حروف جازمہ میں سے ہیں، تو پھر بھی وہ مستقبل کو فعل جو مضارع ہے اس کو استقبال کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ یہ سننا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آیت نمبر جناب آل عمران کی 139 ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ سورہ محمد آیت نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سین اور صوفہ علامت تھی، دو چاند ایک علامتیں آپ کو اور بھی بتائیں کہ مثلا ان، لن، کے، اذن جب مضارع پہ آ جائے پھر بھی استقبال کا معنی ہوتا ہے، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ جو جازم ہیں وہ بھی آ جائیں تو پھر بھی استقبال کے معنی ہوتا ہے۔ لیکن ایک خیال کرنا، لم اور لما جو جازمہ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، لم اور لما مضارع کے اوپر آتے ہیں تو اس کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ نقطہ الگ آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ وہ جو بات ہماری چل رہی ہے کہ کیا بلا چل رہی تھی یہاں سے کہ فعل مستقبل کا معنی تو ہوتا ہے حال اور استقبال۔ حال کے لیے اگر خاص کرنا ہو تو لام مفتوحہ لگا دیتے ہیں، مضارع کے لیے خاص، استقبال کے لیے خاص کرنا ہو مضارع کو تو سین اور صوفہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ باقی علامتیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں ایک لام مفتوحہ مضارع کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ وہ مضارع کو حال کے ساتھ خاص کر دے اور لام مفتوحہ کے ساتھ جو ہے ایک گردان نہ کر لیں آپ کی خدمت میں، لام مفتوحہ لگا کر، توجہ فرمائیے۔ کتبا یکتبو، یکتبو کا کیا معنی ہے؟ وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یکتبو کا معنی ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا میرے عزیزوں، لیکن جب لام داخل کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ہو جائے گا وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ سارا آگے لام لگا کے میں گردان کر رہا ہوں، آپ نے تمام صیغوں کے جو معنی کر رہے ہیں نا وہ حال کے ساتھ معنی کرنا ہے، توجہ فرمائیں۔ لا یکتبو، لا یکتبان، لا یکتبون، لا تکتبو، لا تکتبان، لا یکتبنا، ٹھیک ہے۔ یہ 6 غیب کی ہو گئے جی، 6 مخاطب کے آگے جی، لا تکتبو، لا تکتبان، لا تکتبون،
لتکتبینا لتکتبان لتکتبنا، متکلم کے جی لا اکتبو لا نکتبو۔ اب اسی ایک کا دیکھیں، لا اکتبو کا کیا معنی ہے؟ میں لکھتا ہوں، میں لکھوں گا معنی نہیں کریں گے کیونکہ لام لگی ہوئی ہے، بطور مثال ایک کیا ہے۔ اچھا سین داخل کریں جی، مضارع کے اوپر سین داخل کر کے نا ایک گردان آپ کو کر دیتے ہیں کہ جہاں پھر وہ فعل مضارع کس کے ساتھ خاص ہو جائے گا؟ استقبال کے ساتھ۔ توجہ فرمائیں، سین داخل کر کے ایک صیغے کی گردان کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے 6 غیب کے، پھر 6 مخاطب کے، پھر 2 متکلم کے ہونے، اس پہ بھی دھیان آپ کا ہے انشاءاللہ۔ سیعلمو سیعلمان سیعلمون، ستعلمو ستعلمان سیعلمنا، ستعلمو ستعلمان ستعلمون، ستعلمین ستعلمان ستعلمنا، سأعلمو سنعلمو۔ ٹھیک ہے، یہ جناب ہو گئے مضارع کے ساتھ جو ہے سین کو داخل کر کے کیا ہے۔ اچھا جب یہ سین اب آئی ہوئی ہے تو اس کا کیا معنی کریں گے؟ سیعلمو، وہ عن قریب جانے گا۔ ٹھیک ہے، سأعلمو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں عن قریب جانوں گا۔ مضارع کے ساتھ مضارع کو کہاں لے گیا جی؟ استقبال۔ مضارع تو 2 کے لیے تھا نا، حال اور استقبال کے لیے، لیکن سین داخل ہوئی تو استقبال کے لیے خاص ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا 2 تو ہم نے بیان کر دیے کہ فعل مضارع کو حال کے ساتھ خاص کرنا ہو تو لام لگا دیتے ہیں، فعل مستقبل کو آئندہ زمانے مستقبل کے لیے خاص کرنا ہو تو سین، سوف اور باقی کچھ علامتیں جو بیان کی ہیں آپ کو وہ لگا دیتے ہیں۔ مضارع استفہامی کی کیا علامت ہے؟ مضارع استفہامی، استفہام سوال کو کہتے ہیں کہ یہ مضارع کا جو ہے استفہام ہو رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے۔ استفہام کی 2 علامتیں ہیں میرے عزیزو، ایک حل ہے اور ایک حمزہ ہے۔ حل اور حمزہ یہ مضارع کے اوپر لگے گا تو مضارع پھر کیا ہو جائے گا جی؟ استفہامی۔ مثلا یجلسو ہے نا، یجلسو مضارع ہے، پیچھے حل لگا دیں، حل یجلسو، کیا وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا؟ کیا سوال، استفہام یعنی سوال، مضارع پر حل لگا دیں تو استفہام کا معنی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، حمزہ لگا دیں تو بھی استفہام کا معنی بنتا ہے۔ یشربو پہ حمزہ لگاؤ، یشربو، کیا وہ پانی پیتا ہے یا پانی پیے گا؟ ٹھیک ہے، اس کی بھی اگر آپ مضارع استفہامی کی بھی ایک بطور مثال گردان کرنا چاہیں تو عرض کر دیتے ہیں، حل یذہبو، حل یذہبو پہ داخل کر رہا ہوں حل کو، حل یذہبو، حل یذہبان، حل یذہبون، حل تذہبو، حل تذہبان، حل یذہبنا، حل تذہبو، حل تذہبان، حل تذہبون، حل تذہبین، حل تذہبان، حل تذہبنا، حل اذہبو، حل نذہبو۔ ٹھیک ہے، دیکھا آپ نے، یہ مضارع استفہامی تھا، یعنی مضارع استفہامی کی کیا نشانی ہوگی؟ اس مضارع پر حل اور حمزہ لگا دیں، بس باقی وہی مضارع کے صیغے ہوں گے، کوئی تبدیلی نہیں آنی، استفہام کا معنی آ جائے گا۔ اچھا ایک ہوتا ہے مضارع نفی، مضارع کی نفی کی جا رہی ہو تو نفی کے لیے 2 لفظ ہیں ہمارے پاس، ایک ما ہے اور ایک لا ہے، ما اور لا۔ ٹھیک ہے، یہ مضارع پر لگا دیں تو نفی کا معنی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک گردان کر لیتے ہیں، لا لگا کر مضارع کو نفی کرنا چاہ رہے ہیں۔ لا یعلمو لا یعلمان لا یعلمون لتعلمو لتعلمان لا یعلمنا لتعلمو لتعلمان لتعلمون لتعلمین لتعلمان لتعلمنا۔ متکلم کے 2 جی، لا اعلمو لا نعلمو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، لیکن یہاں لا مضارع کو نفی کیا ہے، مضارع کو نفی کیا ہے، لا لگائی ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے لائے نفی، ایک ہوتا ہے لائے نہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ نفی کی بات کی ہے، کہیں آپ پڑھتے ہیں لائے نہیں مضارع کو جزم دیتا ہے، تو یہ جو لائے نفی ہے یہ صرف نفی کرتا ہے مضارع کی، مضارع کے لفظوں کو، صیغوں کو کچھ بھی نہیں کہتا، جیسے ہیں
اسی طرح رہتے ہیں۔ لیکن جو لائے نہیں ہے آپ جانتے ہیں وہ مضارع کے صیغوں میں تبدیلی ایجاد کر دیتا ہے، مفرد کے صیغوں میں جزم آ جاتی ہے، اور جو 7 صیغے ہیں ٹھیک ہے ان میں جو نون اعرابی رفع کے بدلے میں ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، 2 صیغے ویسے چھٹا اور 12واں مبنی ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو مطلب ہے لائے نہیں تو تبدیلی کرتا ہے مضارع کے صیغوں میں، لائے نفی تبدیلی نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، انشاءاللہ اب یہاں آپ اس کی جہاں سے بریکٹ میں نے کھلوائی تھی ٹھیک ہے وہاں سے لے کر یہاں تک اپنے ذہنوں میں انشاءاللہ یہ بات رکھیں گے ٹھیک ہے، بریکٹ کو بند کر دیں، آپ کو زحمت دی ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت ہی مطلب جو ہے امیدوار ہوں کہ مفید واقع ہوگا ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے مضارع کو استقبال کے لیے کرنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے، حال کے لیے کرنا ہو خاص تو کیا کرنا پڑتا ہے، مضارع استفہامی ہو تو کیا ہوتا ہے، نفی ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کی گردانیں بھی آپ کو کر کے دی ہیں۔ اب بھی یہاں آپ بریکٹ اس مطلب کی بند کر دیں ٹھیک ہے، آ جائیں جو کتاب کیا مطلب ہے، کتاب کے اوپر جو توضیح دے رہا تھا ٹھیک ہے اس کو جناب علی آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے۔ 1 دقیقے کے لیے تھوڑا پھر توجہ فرما لیں، کیا بھلا اس کے اندر بیان کیا ہم نے ٹھیک ہے، بیان یہ کیا تھا کہ فعل مستقبل کا معنی کیا ہے ٹھیک ہے، اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ فعل مستقبل کے بنانے کا طریقہ بیان کیا کہ فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، فعل ماضی کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ایک حرف لگا دیتے ہیں، آخر کو ضمہ دے دیتے ہیں، یہ ہے بنانے کا طریقہ، اور معنی یہ ہے بہت ہی مختصر کہ حال اور استقبال کے معنی میں ہوتا ہے فعل مضارع، اور جو ہے اگر حال کے ساتھ خاص کرنا ہو تو لام مفتوحہ لگا دیتے ہیں، اگر استقبال کے لیے خاص کرنا ہو تو سین اور سوفہ لگا دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مستقبل کا معنی اور اس کے بنانے کا طریقہ۔ فعل مستقبل فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، فعل مستقبل فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ یہاں تو ایسے ہے کہ فعل مستقبل فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، لیکن بھائیو امثلہ اور شرع امثلہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، وہاں کیا مطلب ہے کہ مصدر سے 9 چیزیں نکلتی ہیں جن میں ماضی، مضارع، اس میں فاعل اور آگے مطلب بتاتے ہیں، تو وہاں اس عبارت کا کیا مطلب ہے، مصدر سے 9 چیزیں نکلتی ہیں، امثلہ اور شرع امثلہ والا جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، جن میں ماضی اور مضارع۔ ظاہر عبارت کیا کہہ رہی ہے کہ مضارع بھی مصدر سے نکلتا ہے، ظاہری عبارت تو یہ کہہ رہی ہے امثلہ شرع امثلہ کی، لیکن حقیقت مطلب ایسا نہیں ہے۔ ظاہر عبارت یہ ہے، توجہ رکھنا، حقیقت مطلب ایسا نہیں ہے۔ حقیقت مطلب یہ ہے کہ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، وہ بھی فعل ماضی کا 14 صیغوں میں پہلا صیغہ مصدر سے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے، اور باقی 13 صیغے پھر اس پہلے صیغے سے آگے جو ہے نا بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو فعل مضارع ہے، فعل مضارع کو کس سے بنایا جاتا ہے جی، مصدر سے نہیں، ابھی بھی یہاں بیان کیا، فعل مضارع کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، اور وہ بھی فعل مضارع کے ٹھیک ہے پہلے صیغے کو، یضربو کو فعل ماضی کے صیغے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے، اور مضارع کے جو اگلے 13 صیغے ہیں پھر وہ ماضی سے نہیں بنتے، پھر وہ اسی یضربو سے آگے جو ہے نا بنائے جاتے ہیں۔ یہ مطلب تھوڑا دقیق ہے ٹھیک ہے، ظاہر عبارت تھوڑا بندے کو کسی اور چیز کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے، جو امثلہ اور شرع امثلہ میں بات ہوئی ہے ٹھیک ہے۔ امید ہے مطلب پہنچ گیا ہوگا۔ بھلا کیا کہا ہے، امثلہ اور شرع امثلہ میں کیا کہتے تھے کہ مصدر سے 9 چیزیں نکلتی ہیں جن میں فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل مضارع کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، فعل مضارع بھی مصدر سے نکلتا ہے ٹھیک ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ظاہر عبارت یہ دے رہی ہے ہمیں، حقیقت کیا ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ صرف مصدر سے نکلتا ہے،
ماضی کے اگلے سیغے اس پہلے سیغے سے بنتے ہیں، اور فعل مضارع فعل ماضی کے صرف پہلے سیغے سے بنتا ہے۔ فعل مضارع مصدر سے نہیں، فعل ماضی کے پہلے سیغے سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سیغہ فعل مضارع کا پہلا سیغہ یعنی یضرب ضربا سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگلے سیغے جو ہیں مضارع کے 13 وہ پھر آگے اسی یضربو سے آگے بناتے ہیں، پھر ماضی سے نہیں۔ مطلب کیسا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ دھیان دیں گے۔ فعل مستقبل فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے حروف عطین میں سے کوئی ایک حرف ماضی کے شروع میں لے آتے ہیں اور آخر کو مضموم کر دیتے ہیں۔ عطینا کس کا صیغہ بن رہا ہے والا؟ عطینا جمع مؤنث غائب، آتا یعطی سے جمع مؤنث غائب ہے عطینا۔ ان حروف کو زوائد اربع کہا جاتا ہے۔ حروف عطین کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ حروف زوائد اربع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مطلب ہے دوسرا نام ہے، اور انہی کو ناتی بھی کہتے ہیں، انہی حروف کو انیتا بھی کہتے ہیں، زیادہ نام ہیں یہ حروف۔ سوال جی، ان حروف کے اوپر کون سی حرکت آتی ہے جی؟ یہ حروف مفتوح ہوتے ہیں لیکن ان 4 ابواب میں مضموم ہوتے ہیں، ان 4 ابواب میں مضموم ہوتے ہیں۔ باب افعال، تفعیل، مفعلہ، فعللہ۔ افعال جی، اکرما یکرمو، دیکھا یکرمو، تفعیل صرفا یصرفو، باب مفعلہ ضاربا یضاربو، فعللہ یفعللو، دہرجا یدہرجو، ٹھیک ہے۔ اب جناب معنی فعل مستقبل حال اور استقبال کا معنی دیتا ہے، جیسے انصرو یعنی مدد کرتا ہوں اور کروں گا، اور اگر اس پر لام مفتوحہ داخل ہو جائے تو حال کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے، جیسے لینصرو وہ مدد کرتا ہے، اور اگر سین یا سوفہ داخل ہو جائے تو مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے، جیسے سینصرو اور سوف ینصرو، یا قرآن مجید میں ہے کیا جی؟ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، ٹھیک ہے، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، ٹھیک ہو گئے میرے عزیزوں۔ اب آپ کو ایسے مختصر جو ہیں چاند ایک سیغے آپ نا مجھے بھلا بتائیں کہ یہاں مضارع کے جو میں آیات اور روایات پڑھ رہا ہوں، ان مضارع کے آیات اور روایات کے جو صیغے ہیں یہ نفی ہیں یا استقبالی ہیں، استفہامی ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید کے یہ صیغے یا روایات کے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، سوچ کے بتاؤ کہ یہ نفی ہے مضارع، استفہامی ہیں یا استقبالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سورہ کافرون ہے، 1-2 نمبر آیت ہے۔ اس پہ سوچنا کہ مضارع جو ہے کیا ہے، کیسا ہے، ان میں سے نفی ہے، استفہامی ہے، استقبالی ہے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، یہ جناب علی سورہ بقرہ آیت نمبر 99، اس پہ ابھی دیکھنا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 44، ٹھیک ہے۔ اس پہ دیکھو، حل تدفع عنکم الاقارب او تنفعکم النواحب، روایت ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ یا اس آیت مجیدہ میں دیکھیں، سوف تعلمون، سورہ تکاثر کی آیت نمبر 3 ہے، سیعلم الکفار لمن عقبی الدار، رعد آیت نمبر 42 ہے۔ ان میں آپ نے سوچ کے بتانا ہے کہ کون سے جو ہے نا استفعال مطلب ہے استعمال ہوا ہے، استفہامی ہے، نفی ہے، یا مثلا استقبالی ہے، مضارع کیا ہے۔ انشاءاللہ موفق مؤید باشی میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔